اچھا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اجتماعی طور پر امت مسلمہ قرآن کریم فرقان حکیم سے دور ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سازش یہود و نصارہ نے اس طرح قائم کی کہ قرآن پڑھیں لیکن قرآن مجید فرقان حکیم کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں اور یہ سوچیں کہ قرآن جو ہے وہ برکت کے لیے، سلامتی کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، اپنی ذات کے نفع کے لیے آیا ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ سوچ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم کی وہ آیات مقدسہ جو رسول اللہ کے غلاموں کے لہو کو گرم کرتی ہیں، کفر کے خلاف اٹھنے کے لیے، اللہ کی زمین پر رسول اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ابھارتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا درس جن میں ہے، ان آیات مقدسہ کو بیان کرنا یہ جرم بنا دیا گیا۔ ان آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا یہ جرم بنا دیا گیا۔ اور ہم اس دور میں بالخصوص یہ گزشتہ 20-21 سال سے اگر عالمی طور پر مشاہدہ کریں تو جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ایک ہی بات پر زور دے رہی ہیں کہ اسلام جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرے تو پھر اسلام کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ خود وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ان کے لیے دہشت گرد کا لفظ تو بڑا چھوٹا ہے۔ وہ ظالم بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ظلم کو، اپنے غصب کو، اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو انہوں نے، اسلام کو انہوں نے دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے آخر میں رکھوں گا۔ تو ارادہ یہ کیا کہ آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب ذوالجلال کا جو پاکیزہ قرآن نازل ہوا، پاک کلام نازل ہوا، اس سے جو جہاد فی سبیل اللہ کی آیات ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اور سورہ انفال جو 9ویں پارے میں ہے اور مدنی سورت ہے، اس کا درس ہم سب بغور سماعت کریں اور یہ جانیں کہ آج امت مسلمہ کی غفلت کتنی بڑھ چکی ہے کہ تعلیمی اداروں میں تو سورہ انفال یا جہاد فی سبیل اللہ کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنا، ان کو سمجھنا سمجھانا یہ جرم ہے ہی، لیکن محراب و منبر پر بھی، مسند تدریس پر بھی، اور جو اپنے زوم میں صوفیہ کہلاتے ہیں، پیران عظام ہیں، مشائخ کرام ہیں، ان کے ہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کا درس یہ جرم بن گیا۔ دنیا بھر کے لچر پچر جو موضوعات ہیں
ان پر بھی کلام کرنے کی وہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں، مگر اپنی دینی خدمات میں وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم رسول اللہ کی امت کو سورہ انفال کا بھی درس دے دیں، جو اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر امت مسلمہ کو آج انہی پلیٹ فارمز پر جو میں نے ابھی ذکر کیے سورہ انفال کا درس دیا جائے، سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ فتح، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کا درس دیا جائے تو امت مسلمہ کا عروج، اسلام کا غلبہ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ یہ ممکن ہو جائے گا۔ ہر کوئی یہ تمنا تو کر رہا ہے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، ہر کوئی یہ تمنا تو کر رہا ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، لیکن اس کی جو صورت قرآن کریم فرقان حکیم نے بیان کی ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، اس کا کبھی زندگی میں ذکر ہی نہیں کیا، اس کو اپنی تعلیم میں، اپنی تربیت میں شامل ہی نہیں کیا، تو پھر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیسے ہوگا؟ اللہ رب ذوالجلال کی زمین پر اللہ کا نظام کیسے نافذ ہوگا یہ تو سورہ انفال سے پتہ چلے گا۔ مسلمانوں کی کیسی تربیت کی گئی ہے یہ تو ہمیں قرآن مجید فرقان حکیم کی ان آیات مقدسہ سے پتہ چلے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو سورت ہے سورہ انفال، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا اختصار کرنے کی، یہ ایک دو نشستوں میں تو مکمل نہیں ہو سکے گی کیونکہ بعض جگہ تفصیلات بھی آئیں گی، لیکن جس نے توجہ سے قرآن کریم فرقان حکیم کو سنا، یہ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن جیسا اثر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جس نے سعادت مند ہو کر قرآن مجید فرقان حکیم کی ان آیات کو سمجھ لیا، وہ رسول اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والوں کی اول صف میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب غزوہ بدر کے موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، دوسری امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو جب صحابہ علیہ رضوان کو مال غنیمت حاصل ہوا، انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب اصحاب بدر کے درمیان غنیمتوں کے معاملے پر اختلاف ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو برابر تقسیم فرما دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو اس کے عظمت و جلال کی وجہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے معاملات میں اپنی اصلاح کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ہر حال میں اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ڈرتے ہیں، اور جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو قرآن کی آیتیں جیسے بارش برستی ہے تو کھیتی کو ترقی دیتی ہے، ایسے ہی قرآن کی آیات کا نور جب بندہ مومن کے دل پہ جاتا ہے تو اس کے ایمان کو ترقی دیتا ہے۔ جب قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو آیات مقدسہ ہیں جب یہ بیان ہی نہیں کی جائیں گی تو بتائیے پھر ایمان کی ترقی کیسے ہوگی؟ یہ تو وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جب ان کی تلاوت ہوگی تو مومنوں کا جو ایمان ہے وہ جوش مارے گا، اور مومن اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہو تو ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اس کی عظمت سے، اس کے جلال سے، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ اور مومنوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، ہر کام اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ مومنوں کو قرآن نے یہ فرمایا جب کام رب کے سپرد ہو جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ مومنوں کی نشانی یہ بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ رزق کہتے ہیں جو کچھ اللہ دے اسے رزق کہتے ہیں، جو بھی اللہ دے، صرف پیسہ رزق نہیں ہوتا، صرف کھانا پینا رزق نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ عطا فرمائے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں دے دیا۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جتنے سانس اللہ نے دیے ہیں وہ سارے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حکیم نے مومنوں کی یہ علامت بیان کی، پھر فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، ان کے اعمال کے مطابق، جس کے جیسے اعمال ہیں اللہ کے ہاں اس کے ویسے ہی درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ہمیشگی اور بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ رزق کریم، اللہ تعالیٰ آخرت میں جب بخشش عطا فرمائے گا تو ساتھ ہی انہیں ایسا رزق عطا فرمائے گا جس کے لیے کوئی کسب نہیں کرنا پڑے گا، جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ انہیں رزق کریم عطا فرما دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات مقدسہ کے بعد اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ مطہرہ سے بدر کی جانب جو روانگی ہوئی اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اب بتائیے
رسول اللہ کی امت کو جب یہ درس سکھایا جائے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ محبوب تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ پاک سے بدر کی جانب چلے، اور کفر یہ نہیں چاہتا کہ یہ باتیں امت مسلمہ کو بتائی جائیں، کفر ان کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو آئیے سنیں، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، سبحان اللہ، یعنی مدینہ طیبہ سے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اب یہاں سے بدر کا واقعہ سمجھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ مطہرہ کفار کے بے حد ستانے پر ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو کفار نے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، اور جو ان کی چودراہٹ قائم تھی اس کو ختم ہوتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سب مل کر اسلام کے خلاف جنگ کریں گے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انصاری ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک آئے تو حضور کی مہمان نوازی جن قبائل نے کی ان کے سرداروں میں سے آپ ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکۃ المکرمہ گئے تو وہاں آپ امیہ بن خلف سے آپ کے پرانے تعلقات تھے خاندانی طور پر، تو آپ نے اس کو کہا کہ میں نے طواف کعبہ کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں کفار تو نہیں چاہیں گے دیگر کہ تم طواف کرو، لیکن میں تمہیں دوپہر کے وقت میں جب سب لوگ سوئے ہوں گے میں تمہیں لے جاؤں گا اور طواف کرا دوں گا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپہر کے وقت بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہے تھے تو اس دن ابو جہل کا ان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے پوچھا یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف نے بتا دیا کہ یہ میرے تعلق دار ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور انہوں نے طواف کعبہ کرنا ہے۔ تو ابو جہل نے آپ کو طواف کعبہ سے روکا۔ تو ابو جہل نے جب آپ کو طواف کعبہ سے روکا نا تو حضرت سعد بن معاذ بڑے غیرت مند تھے، آپ بھی سیدھے ہو گئے اس کے سامنے، اور آپ نے اس کو اس وقت دھمکی لگائی۔ آپ نے فرمایا آج تمہیں طواف کعبہ سے روک رہے ہو تو کل تمہارے تجارتی قافلے جب مدینہ منورہ کے قریب سے گزریں گے تو پھر ہم ان کو سلامت نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال کفاران قریش نے، تمام قبائل نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم ایک تجارتی قافلہ تیار کرتے ہیں اور اس میں ہر شخص اپنی انویسٹمنٹ کرے، اس میں پیسہ لگائے، اور اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا نفع ہم اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ غزوہ بدر پر جو مستشرقین اور لبرل اور جتنے بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا یہ جواب ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اسلام کے خلاف اپنا مال خرچ کریں گے، تو انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا
اس میں مال دیا، اور حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی سربراہی میں وہ قافلہ ملک شام بھیجا۔ اس نے وہاں تجارت کی، خوب نفع کمایا۔ اب وہ مال جو اسلام کے خلاف استعمال ہونے کے لیے ملک شام سے مکۃ المکرمہ جا رہا تھا، آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ یہ قافلہ ابو سفیان کا جا رہا ہے اور یہ مال اسلام کے خلاف استعمال ہونا ہے، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ ہمیں اس قافلے کا تعاقب کرنا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ علیہم رضوان کے ہمراہ مدینۃ المنورہ سے تشریف لائے۔ ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، تو ابو سفیان نے راستہ بدلا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے تعاقب میں ینبو تک تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور وہ قافلہ یہاں سے چلا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رائے طلب کی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو چلا گیا، لیکن ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ قریش نے اور دیگر کفار نے مسلمانوں کے مقابلے پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ اس لشکر کی تیاری کی وجہ کیا تھی؟ اس لشکر کی تیاری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو سفیان نے ایک شخص کو بہت سا مال دے کے اس بات پہ راضی کیا کہ تم تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاؤ اور جا کر تم مکۃ المکرمہ میں کفار کو جا کر یہ کہہ دو کہ قافلے پر حملہ ہونے لگا ہے اور تمہاری جتنی جمع پونجی ہے وہ ساری کی ساری لٹ جائے گی، لہٰذا ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ وہ شخص جو بنی غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ وہاں پہنچا اور اس نے اپنی سواری کی ناک بھی کاٹ دی، اس کی کونچیں بھی کاٹ دی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور اپنی قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ دی، اور بڑا چلا کر اس نے سارے مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے جتنا مال جتنی جمع پونجی لگائی تھی وہ ساری کی ساری تو ہلاک ہونے والی ہے، وہ سب تو برباد ہونے لگا ہے، لہٰذا تم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو۔ تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کر لیا اور یہ سب وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن انہیں مقام جحفہ پر یہ اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تو وہاں سے نکل گیا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اب ابو جہل کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور کہا کہ جب وہ قافلہ بچ کر آ گیا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی اب نہیں جانا چاہیے، لیکن ابو جہل اسلام دشمنی میں بہت پختہ تھا، اس نے کہا نہیں، ہم نے تو جنگ کرنی ہے مسلمانوں سے، ہم نے تو معاذ اللہ اسلام کو مٹانا ہے۔ تو ابو جہل نے زبردستی لوگوں کو اس بات پر قائل کیا، جو جانے کا ارادہ کرتا تھا اس کو تانے دیے کہ تم بزدل ہو اور تم کیوں جا رہے ہو، اور اس نے بالآخر تمام کفار کو بدر کی طرف گھسیٹ لیا۔ تو ابو جہل وہاں سے چلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں جب یہ اطلاع ملی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے، تو ایک گروہ جو صحابہ آئے تھے حضور کے ساتھ وہ اسی لیے آئے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کو ہم نے تعقب کرنا ہے اور اس
کا وہ مال جو اسلام کے خلاف استعمال ہونا ہے ہم نے اس کو قبضے میں لینا ہے، تو لہٰذا تیاری سے بھی نہیں آئے تھے، تلواریں بھی کم تھیں اور دیگر سامان حرب جو تھا وہ بھی کم تھا۔ تو اب ان کو یہ بات دل میں کھٹکا محسوس ہوا کہ ہمارے پاس تو سامان نہیں ہے، اور ہم اگر اس کے تعاقب میں جاتے ہیں تو سامنے موت کھڑی ہے، کوئی جنگ کی تیاری کے ساتھ ہم نہیں آئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس بات پر ناخوش تھا کہ ہم آگے جائیں، لیکن اللہ کریم نے پھر آگے یہ بھی فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ تم سے اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آگے جاتے ہیں تو دشمن سے مقابلہ ہوگا، ہمارے پاس تو سامان حرب نہیں ہے اور سامنے ان کو موت نظر آ رہی ہے گویا، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو رہے تھے، جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی حق بات، اللہ تعالیٰ نے حق کو تو ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کریں یا قریش سے مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک پر آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فتح کا وعدہ فرما لیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے دونوں میں سے ایک گروہ پر فتح کی نوید سنا دی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ علیہ رضوان سے رائے لی، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور آپ نے مہاجرین کی طرف سے بہت خوبصورت انداز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کیا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ حضور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، حضور آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے اپنی جانثانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 بار رائے طلب کر لی، پھر حضور نے تیسری بار پھر رائے طلب کی، تو اب انصار جو تھے نا ان کو سمجھ آئی کہ رسول اللہ کا روح سخن مبارک ہماری طرف ہے، تو ان کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، دیگر انصاری صحابہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں تم سے پوچھتا ہوں۔ تو چونکہ یہ بات معاہدے میں طے تھی کہ انصار جو ہیں وہ کسی اور کے مقابلے پر باہر جا کر نہیں لڑیں گے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو ہم تو آپ سے ایسی وفا کریں گے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، آپ ہم سے جو چاہیں لے لیں، ہمارا جو مال چاہے لے لیں، جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا۔ اور حضور آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جائیں اور آپ ہمیں حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر ہم آپ کی عزت کے لیے اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ محبتوں کا نذرانہ پیش کیا، حضور مسکرا دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو پھر بدر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے، تو اس گروہ کا ذکر اللہ رب ذوالجلال نے کہ جن کے دل میں پہلے یہ خیال تھا کہ ہمیں وہ قافلہ جس میں مال ہے اور وہ مال اسلام کے خلاف استعمال ہونا ہے وہ مل جائے، ابھی ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کا ذکر فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، یعنی آسانی کے ساتھ ہمیں حضرت ابو سفیان کا جو گروہ ہے اس پر قبضہ مل جائے۔ کچھ مسلمان یہ چاہتے تھے، اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ دو میں سے ایک پر تمہیں فتح دے گا، لیکن تم ایک چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دو میں سے ایک پر فتح دے گا۔